بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان، مالک کائنات، مالک ارض و سما، بگڑی بنانے والے، داتا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر کے واسطے درود و سلام آقا دو جہاں نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب رحمان نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے اندر دو بڑی جماعتوں کی صورت میں جن و انس کو بسایا۔ تو جب اللہ رب العزت نے ان دو جماعتوں کو زمین پر بسایا تو اللہ کا ان کو زمین پر بسانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا۔ وہ مقصد تھا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی۔ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنانے کے بعد ان کی زندگی کا مقصد بتایا تو وہ مقصد تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کس طرح کریں گے۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سب سے جو اہم عبادت ہے، جو ضروری عبادت ہے، وہ عبادت کہ جس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہتا، وہ عبادت نماز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان بندے اور کافر بندے کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ہم اللہ کی بندگی نماز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ایک جو فعل ہے اس کے بارے میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تمام بتا دیا ہمیں۔ تو آج نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو آپ حضرات کے سامنے لے کر پیش ہوا ہوں، وہ مسئلہ ہے سجدہ سہو کا، کہ اگر نماز کے اندر آدمی کو بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی آدمی بھول جاتا ہے تو اب آدمی کیا کرے گا، وہ اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے اور آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو مسئلہ ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سجود سہو کہتے کسے ہیں، سجود سہو کہتے کسے ہیں۔ سجود یہ جمع ہے سجدے کی، اور اس کا معنی ہے لغوی اعتبار سے سجدہ کہتے ہیں الخضوع، جھکنے کو، تابع ہونے کو، فرما بردار ہونے کو، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ہی جھکا دینا، اس کا نام ہے سجدہ۔ اور شریعت کے اسلام میں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے سجدہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینے کو سجدہ کہتے ہیں۔ اور سہو کسے کہتے ہیں؟ یہ باب سہا یا سو سے مصدر ہے، جس کا معنی ہے بھول جانا، غافل ہو جانا۔ آدمی کا دل کے جو خیالات ہیں، خیالات کے اندر اصل مقصد کے سے کسی دوسری طرف مائل ہو جانا، تو اس کو کہتے ہیں سہو۔ اور شریعت کی اصطلاح میں سہو ان دو سجدوں کو کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز میں کسی قسم کی کمی اور پیشی کر دیتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے، تو جو دو سجدے کیے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ سجود سہو۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ سجود سہو کسے کہتے ہیں۔ اب اگلی بات، کیا سجدہ سہو جو ہے، سجود سہو، ان کا شریعت سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں انسان ہوں اور میں بھول جاتا ہوں جیسا کہ تم بھول جاتے ہو، اور جب کبھی میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد کروا دیا کرو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس بھولنے کی وجہ سے پھر آگے سجدہ سہو کے احکامات نازل کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے سجدہ سہو کرنا ثابت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتان، ہر ایک سہو کے لیے دو سجدے ہیں۔ جو بھی آدمی بھول جاتا ہے اس نے کتنے سجدے کرنے ہیں؟ دو سجدے کرنے ہیں۔ اب سجدہ سہو جو ہے یہ شریعت سے ثابت ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا کہ سجدہ سہو کرنا واجب ہے، سجدہ سہو کرنا مستحب ہے، سجدہ سہو کرنا سنت ہے، سجدہ سہو کرنا مباح ہے، سجدہ سہو کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی سجدہ سہو نہیں کرتا تو اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ تو سجدہ سہو جو ہے، جو میرے علم کے مطابق، کسی کا اس کے اندر اختلاف بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق سجدہ سہو کرنا نماز کے اندر واجب ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔ تو سجدہ سہو جو ہے نماز کے اندر واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک کسی کو شک ہو جائے، آگے روایت ہے، پس چاہیے کہ وہ دو سجدے کرے۔ نماز کے اندر کسی کو شک ہو جاتا ہے تو دو سجدے کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی نماز کے اندر کسی کی کمی یا زیادتی ہوگی پس چاہیے کہ وہ دو سجدے کرے۔ تو معلوم ہوا کہ سجدہ سہو کرنا نماز کے اندر ضروری ہے۔ اب ہمیں سجدہ سہو کا معنی معلوم ہو گیا، سجدہ سہو کے مشروع ہونے کے بارے میں پتہ چل گیا، اب اس کا حکم پتہ چل گیا۔ اب آگے ہم نے سجدہ سہو کرنا کیسے ہے، یہ کس وقت کیا جائے گا، یہ معلوم ہونا چاہیے ہر بندے کو جو بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو سجدہ سہو جو ہے اس کے بارے میں یہ آخری تشہد کے اندر سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں طرح کرنا جائز ہے، دونوں طرح کرنا جائز ہے۔ اس کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ آگے اختلاف آتا ہے کہ اولا اور افضل کیا ہے، پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، پہلے کرنا افضل ہے یا بعد میں کرنا افضل ہے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ اور اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری اور اسی طرح نواب صدیق حسن خان، ان سب کے نزدیک انہوں نے جو راجح قول لکھا ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ سجدہ سہو جو ہے نماز میں سلام سے پہلے
افضل ہے ان مقامات پر جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے سجدہ سہو کیا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی نماز میں شک کرتا ہے، اسے سہو ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں، تو چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کرے سلام سے پہلے. اب اگر اس نے 5 رکعت پڑھی ہیں تو جو یہ سجدہ سہو ہے وہ اس کے لیے چھٹی رکعت بن جائے گا، اور یہ اس کے لیے نماز جفت ہو جائے گی اور اس کی نماز درست ہو جائے گی. اور اگر اس نے 4 ہی رکعت پڑھی تھی، اسے شک ہو گیا اور اس نے سجدہ سہو بھی کر دیا ہے، تو اب یہ جو سجدہ سہو ہے یہ شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا، جو نماز میں خلل ڈالنے کے لیے آیا تھا. اور اسی طرح معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی آدمی کو شک ہو جاتا ہے، نماز کے اندر ہی معلوم ہو گیا کہ میں نے پتہ نہیں زیادہ پڑھی ہے تھوڑی پڑھی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا. اب ایک دوسری روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اس کو شک ہو جاتا ہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی ہے. اب اسے چاہیے کہ ایک رکعت پر بنیاد رکھے اور آگے نماز مکمل کرے. اگر اس کو شک ہو جاتا ہے کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو وہ بنیاد کس پر رکھے گا؟ 2 پر رکھے گا اور اس کے بعد نماز مکمل کرے گا. اگر اس کو شک ہو جاتا ہے 3 پڑھی ہیں یا 4، تو پھر وہ 3 پر بنیاد رکھے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کے کر لے. اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن بحینہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ درمیانہ تشہد میں بیٹھنا بھول گئے. آپ درمیانے تشہد میں بیٹھنا بھول گئے، نماز ہم پڑھتے گئے پیچھے آپ کے، تو آپ آخری تشہد میں بیٹھے ہیں، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. تو یہ مقامات ہیں مختلف. یہ اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ کن کن جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے جو سجدے ہیں سلام سے پہلے کیے ہیں. اور وہ مقامات پر جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو جو ہے سلام سے بعد کیا ہے، وہاں سلام سے بعد میں کرنا افضل و اولیٰ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عمل مل رہا ہے، تو ہم وہاں جو سہو کے سجدے ہیں سلام کے بعد کریں گے. جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 3 رکعت پڑھا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ واپس آئے، آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر آپ نے 2 سجدہ سہو کیے، پھر سلام پھیرا. تو اس سے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی رکعت رہ جائے اور نماز کے بعد اس کو معلوم ہو کہ میری رکعت رہ گئی ہے، اب اس نے رکعت پڑھنی ہے پہلے، پھر سلام پھیرے گا، اس کے بعد سہو کے 2 سجدے کرے گا. اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 5 رکعت نماز پڑھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت نماز پڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کہا گیا، لوگ باتیں کرنے لگ گئے یا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ہم نے اس کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے. تو اب ان مقامات پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے سجدے جہاں پہلے کیے ہیں وہاں پہلے کرنے افضل ہیں، اور جہاں بعد میں کیے ہیں وہاں بعد میں کرنا افضل ہے. اور وہ جگہ وہ بھول جو ہم سے ہو جاتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں احادیث نہیں آئی، تو وہاں دونوں جگہ پہلے بھی کرنا بندہ کر سکتا ہے اور بعد میں بھی کر سکتا ہے. کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ کی وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ کے وہ سہو کے 2 سجدے ہو جائیں گے، تو نماز میں کمی ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی. اب جو سہو کے ہم نے 2 سجدے کرنے ہیں، اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ تشہد پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. تو سجدہ سہو کرنے کے بعد ہم دوبارہ تشہد نہیں پڑھیں گے. اس کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں، جن سے یہ ثابت ہے ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد ہم دوبارہ تشہد پڑھیں گے. اور اس کے بعد سجدہ سہو سے متعلق ایک اور مسئلہ
کہ سجدہ صاحب کے اندر اگر امام بھول جاتا ہے تو کیا مقتدی اس کے پیچھے سجدہ صاحب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اگر امام بھول جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی اقتداء تم پر ضروری ہے، لہذا اگر امام بھول جاتا ہے تو اس کے پیچھے سجدہ صاحب کیا جائے گا۔ اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک بندہ نماز میں بعد میں شامل ہوا ہے، اب بعد میں بتایا گیا نماز مکمل ہونے کے بعد، تو اب انہوں نے 2 سجدے کر لیے، یہ بندہ کھڑا ہو گیا اپنی نماز مکمل کر رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ بندہ بھی نہیں بھولا، بھولے تو امام صاحب تھے نا، اب یہ سجدہ صاحب کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اب یہ سجدہ صاحب کرے گا، کیونکہ یہ وہ نماز مکمل کر رہا ہے جو اس امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا، لہذا اس کو صاحب کے 2 سجدے کرنے پڑیں گے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اگر امام جو ہے وہ نہیں بھولا، پیچھے مقتدی بھول گیا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے بارے میں جو صحیح اور راجح موقف ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ مقتدی اگر بھول گیا تو وہ صاحب کے 2 سجدے کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کوئی کمی کرو یا زیادتی کرو، اس میں یہ ذکر نہیں کہ امام کرے یا کوئی، بالکل مطلق حدیث ہے کہ جس سے بھی کمی زیادتی ہوگی اس نے وہ سجدہ صاحب کرنا ہے۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا لکلی صاحب سجدہ تان، ہر صاحب کے لیے 2 سجدے ہیں، تو لہٰذا اگر امام کے پیچھے مقتدی بھول جاتا ہے تو اسے بعد میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، وہ سجدہ صاحب کرے گا۔ اب وہ کون سے افعال ہیں جن کے رہ جانے سے ہم پر سجدہ صاحب لازم ہوگا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوگا؟ تو جتنے بھی فرائض ہیں اگر بندے کے وہ رہ جاتے ہیں، رکن رہ گیا نماز کا، کیا واجبات میں سے کوئی چیز رہ گئی، تو اس پر تو سجدہ صاحب کرنا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کا، جو روایت میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تشہد والی عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ ان سے تشہد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ تشہد رہ گیا تو آپ نے سجدہ صاحب کیا، اور اسی طرح ایک رکعت رہ گئی آپ کی، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے، تو آپ نے وہ رکعت ادا کی اور 2 سجدے کیے۔ تو جو ارکان یا واجب رہ گیا تو اس سے سجدہ صاحب کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اگر بندہ نہیں کرتا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی سنت رہ گئی ہے، اگر کوئی بندہ اس سے سجدہ کر لیتا ہے تو اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ شیطان کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ اگر ہمیں شیطان نے نماز کے اندر ہماری نماز کے خلل ڈالا ہے اور ہم نے اس کو سزا دینے کے لیے، اس کی ذلت و رسوائی کے لیے اگر ہم 2 سجدے کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو واجب ہے اس کے لیے سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، اگر ایک بندے کو سجدہ صاحب بار بار نماز میں لاحق ہوا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 5 بار بھولا ہے وہ، تو وہ کیا، کتنے ہیں، جتنی بار بھولے گا اتنے سجدے کرے گا یا صرف 1 بار ہی کافی ہوگا؟ تو اس کے لیے صرف 1 بار سجدہ صاحب کرنا کافی ہو جائے گا، اور سجدہ صاحب کے اندر وہی دعائیں پڑھی جائیں گی جو ہم عام سجدے کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے سجدہ صاحب کے متعلق، اور جو نماز کے ارکان ہیں وہ ایک بار میں آپ کو، وقت بھی ہو رہا ہے زیادہ، جلدی پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ہے قیام ہے، یہ نماز کا رکن ہے، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ، رکوع سے اٹھنا اور سیدھے کھڑے ہونا، اور اسی طرح سجدے سے اٹھنا، سجدہ اور سجدے سے اٹھنا، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور اس طرح نماز کے اندر اطمینان، یہ بھی نماز کا رکن ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابی کو کہ تیری نماز نہیں ہوئی، اور اس طرح نماز کے اندر ترتیب، یہ بھی نماز کا رکن ہے، اور اس طرح آخری تشہد پڑھنا بھی رکن ہے، اور تشہد میں بیٹھنا بھی رکن ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود ابراہیمی آخری رکعت کے اندر، اور اس طرح سلام۔ اب یہ جو ارکان ہیں، اگر کسی بندے کا رکن رہ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے وہ رکن ادا کرے گا، اس کے بعد سجدہ صاحب کرے گا، رکن ادا کرے گا اس کے بعد سجدہ صاحب کرے گا۔ اب مثال کے طور پر کسی کی تکبیر تحریمہ رہ جاتی ہے تو اب کیا کرے گا؟ وہ تکبیر تحریمہ رہی ہے، رکعت تو اس نے پڑھی ہے، یہ مسئلہ ذہن میں آتا ہے نا، کیا صرف اللہ اکبر کہہ کے سجدے کر دے گا ہو جائے گا؟ نہیں،
اب اس نے جو تکبیر تحریمہ کی ہے نا، جو پہلی رکعت پڑھی ہے وہ اس کی پہلی رکعت نہیں ہوئی، وہ ایک رکعت دوبارہ پڑھے گا، وہ جو ایک رکعت ہے وہ دوبارہ پڑھے گا تکبیر تحریمہ والی، اس کے بعد وہ 2 سجدے کرے گا۔ اور اسی طرح واجبات جو ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی جو تکبیریں ہیں یہ ساری واجبات میں آتی ہیں، اور اس طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا، اور اس طرح رکوع کی دعا، سجدہ کی دعا، اور سجدوں کے درمیان کی جو دعائیں ہیں، اور تشہد اول پڑھنا اور تشہد اول میں بیٹھنا، یہ دونوں واجب ہیں۔ کل واجبات جو ہیں وہ 8 ہیں، اور کل ارکان جو ہیں وہ نماز کے 14 ہیں۔ بعض لوگوں کا اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہی ہے۔ تو اگر کسی کا کوئی رکن رہ جاتا ہے تو اس سے وہ رکن دوبارہ ادا کرے گا اور ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ اگر کسی کا کوئی واجب رہ جاتا ہے تو پھر صرف سجدہ سہو کرے گا، تو اس کا جو ہے نماز مکمل ہو جائے گی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ والی روایت جس میں آپ کا تشہد اول رہا تو آپ نے صرف سجدہ سہو کیا، اور عصر کی رکعت آپ سے رہ گئی تو آپ نے رکعت پڑھی پھر سجدہ سہو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔